محترم حضرات، آپ حضرات افراتفری کا ماحول نہ کریں، خاموشی اختیار کریں۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات دھیان لگا کر سنیں۔ آپ تمام حضرات کو میں اس وقت موسم سردہ میں یو پی لے چلتا ہوں۔ آپ جتنے حضرات یہاں ہیں، بیٹھے یہاں، لیکن آپ اپنے عقل سے، اپنے دل سے اس جگہ جہاں اپنا ایک بوڑھا باپ گاؤں میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک پھٹی ہوئی رضائی میں لپٹا ہوا اپنے بچوں کا ایک آس اور سہارا لیے ہوئے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہا ہے، میں اس باپ کی طرف سے آپ کو نظم سنانا چاہتا ہوں کہ وہ باپ تنہائی میں جو گاؤں میں پڑا ہوا ہے رضائی کے اندر، اپنے بچوں کی طرف ایک امید کی نگاہوں سے کیا سوچتا ہے۔ آنکھوں میں اشک بھر کے، آنکھوں میں اشک بھر کے لاچار ڈھونڈتا ہے، پریوار ڈھونڈتا ہے۔ سارے بچے اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ یہاں ہیں، پردیس میں باپ اور ماں صرف اکیلے ہیں، تو ڈھونڈیں گے ہی اپنے پریوار کو۔ کہ آنکھوں میں اشک بھر کے لاچار ڈھونڈتا ہے، پریوار ڈھونڈتا ہے، گزرا ہوا زمانہ بیکار ڈھونڈتا ہے، وہ پیار ڈھونڈتا ہے۔ سنیے گا کہ جب تک تھا خون تن میں سب کچھ تمہیں دلایا۔ ایک بے سہارا باپ کی باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، دل سے سنیے گا کہ جب تک تھا خون تن میں سب کچھ تمہیں دلایا، در در کی خاک چھانے لا کر تمہیں کھلایا، اب وقت آخری میں، اب وقت آخری میں وہ قرار ڈھونڈتا ہے، بیکار ڈھونڈتا ہے۔ یہ جو لفظ بیکار میں کہہ رہا ہوں، نوجوان نسلوں نے اپنے باپ داداؤں کی قدر چھوڑ دی، اپنے بوڑھے بزرگوں کی عزتیں کرنا یہ چھوڑ دیے ہیں، اس لیے اگر باپ کوئی خواہش کر رہا ہے تو بیکار کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب عمر آخری ہو گھٹ کر پڑے نہ جینا، جب عمر آخری ہو گھٹ کر پڑے نہ جینا، مولا کسی کو ایسی اولاد ہی نہ دینا، اس دور پرفتن میں، اس دور پرفتن میں پریوار ڈھونڈتا ہے، وہ پیار ڈھونڈتا ہے۔ بیٹے جوان ہو کر خود فیصلے ہیں کرتے، تلخ ہے لیکن دل سے سوچیے گا کہ بیٹے جوان ہو کر خود فیصلے ہیں کرتے، گر باپ مشورہ دے اس پر ہے یہ گرجتے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو بوڑھے ماں باپ سے مشورہ تک نہیں لیتے۔ کچھ بھی ترقی کرو، اس رشتہ لگاؤ اپنے بیٹوں کا، اپنے بیٹیوں کا،
کارخانے خریدو، روم خریدو، باپ سے پوچھ لو، اسے حوصلہ ہوتا. خرید رید کے لکھا ہے ختم ہو جائے تو کہا تھا پپا تو روم لیا، تو دکان لیا. ٹھیک ہے پہلے سے مشورہ کر لو کہ بیٹے جوان ہو کر خود فیصلے ہیں کرتے، گر باپ مشورہ دے اس پر ہے یہ گرزتے. اولاد نا خلف سے، اولاد نا خلف سے تو وقار ڈھونڈتا ہے، بیکار ڈھونڈتا ہے. دو چار بیٹے ہو کر خرچے کو باپ ترسے. پڑھ رہا ہوں میں لیکن اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ دو چار بیٹے ہو کر خرچے کو باپ ترسے. راہ میں رک کر کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، یہ نظم نہیں ایک نصیحت ہے جو آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، نوجوانوں کو. باپ کو اتنا محتاج، اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اگر گاؤں کے مسجد میں اعلان ہو رہا ہو تو 50 روپیہ اس کے جیب میں نہیں ہے، ٹٹولتا ہے. 30-35 روپیہ 15 روپیہ کہیں تھا. اتنا مجبور کر رہے ہو کہ چندہ دینے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، ادھار مانگتا ہے. دے دو بہو لڑکیوں دی ہیں تو دے دے. ایسا مت کرو میرے دوست کہ دو چار بیٹے ہو کر خرچے کو باپ ترسے. راہ خدا میں کیا دوں یہ سوچ نین برسے. جا ڈوب جا رے ظالم، جا ڈوب جا رے ظالم، وہ ادھار ڈھونڈتا ہے، بیکار ڈھونڈتا ہے. گزرا ہوا زمانہ بیکار ڈھونڈتا ہے، وہ پیار ڈھونڈتا ہے. کہ آنکھوں میں ٹوٹا چشمہ لاٹھی کا ہے سہارا. اپنے ہاتھوں میں آئی فون 1+ اوپو کی موبائل چلانے والوں، ذرا گھر پہ پتہ کرو آپ کے باپ کے چشمے کا شیشہ ٹوٹا تو نہیں ہے. لعنت ہے اگر ٹوٹا ہوا ہے یا چشمہ پرانا ہے یا پھٹی ہوئی رضائی میں پڑا ہوا ہے تو مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھا کر گھماؤ کہ میں یہ لیا ہوں، میں وہ لیا ہوں. خیال رکھو کہ آنکھوں میں ٹوٹا چشمہ لاٹھی کا ہے سہارا. دیکھو سفیر کتنا بدحال ہے بیچارہ. مطلب کی بستیوں میں، مطلب کی بستیوں میں گھر بار ڈھونڈتا ہے، بیکار ڈھونڈتا ہے، بیکار ڈھونڈتا ہے. گاؤں میں اگر ماں باپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، لوگ فون کرتے ہیں کہ بابو چلاؤ، بچے لائق نہیں ہے، بہت دن سے بتاوا جاتا ہے بیٹا چلے آؤ دیکھ لو، آخری وقت چل رہا ہے. نہیں جاتے ہیں، کام دھندہ اتنا بڑا ہے. کب جاتے ہیں؟ جب فون آتا ہے کہ اب دنیا سے جا چکی ہے. تب کیا کرتا بیچارہ؟ میں نے کہا کہ بدبخت تو نے اس کو تڑپا کے مار ڈالا. ایک باپ کی آرزو، ایک ماں کی آرزو، کتنے بچے ان کے دیکھ لی لیکن نہیں جا پاتے. کہ بدبخت تو نے اس کو تڑپا کے مار ڈالا، ہاتھوں سے اپنے تو نے ایک گھونٹ بھی نہ ڈالا. کہ بدبخت تو نے اس کو تڑپا کے مار ڈالا، ہاتھوں سے اپنے تو نے ایک گھونٹ بھی نہ ڈالا. مرنے کے بعد بیٹا، مرنے کے بعد بیٹا تو جہاز
ڈھونڈتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، چلے گئے، اب آپ اپنے کاروبار میں رہو، وہاں ہے دفن کرنے والے۔ تو یہ ایک نظم تھی میری باپ کے اور ماں کے اوپر جو بھی تھا، بلینکٹ اوڑھ کر 2500-3000 ہزار کو سونے والوں، پتا کرو آپ کا باپ ایک پھٹی ہوئی رضائی میں سردی میں گزار رہا ہے، ٹوٹی ہوئی کھاٹ پر، اللہ کی لعنت ہوگی، پکڑے جاؤ گے اپنے ماں باپ، ان کے سونے کا انتظام ٹھنڈی مہینے میں، ان کے طرف دیکھو، پتا کرو انر ہے آپ کے پاس، جوتا ہے آپ کے پاس۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بس ایک درد تھی میرے دل میں، سینے میں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، نئی نسل کو اللہ رب العالمین اتنی طاقت دے تاکہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں۔ السلام علیکم۔